الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. محترم عزیزوں پیارے نمازی بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع حفظ اللسان یعنی زبان کی حفاظت کے بارے میں ہمارا درس ہے۔ رب ذوالجلال خالق کائنات ماطر السمان سورۃ القاف آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتا اور اسے لکھنے کے لیے ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ نگہبان جو تیار رہتا ہے لکھنے کے لیے، اسے بھی رب نے قرآن میں ذکر فرما دیا کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو تمہارے محافظ فرشتے جنہیں کرام کاتبین کہتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کوئی عمل کرتے ہو۔ اب یہ فرشتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حفاظت کے بارے میں، زبان کی حفاظت کے بارے میں، اس زبان کی حفاظت اور احتجاج اور فضولیات لغویات سے اسے باز رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ زیادہ سرکشی و بے دریغی اور سب سے زیادہ فساد و نقصان اس موضوع سے ہوتا ہے، یعنی زبان سے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دربار رسالت عام صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور مضر کس چیز کو قرار دیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر اشارہ فرمایا کہ اس زبان کو جو سب سے زیادہ میرے لیے تکلیف دینے والا باعث بن سکتی ہے وہ یہ میری زبان ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن مجھے دو چیزوں کے بارے میں ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ دو جو جبر کے درمیان میں ہے یعنی زبان، اور دو جو ٹانگوں کے درمیان پاشائی والی جگہ، ان دو چیزوں کی مجھے کوئی ضمانت دے دے اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس زبان سے حفاظت کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چوری نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کے بارے میں بد زبانی بد کلامی کسی کے ذہن میں نہ بٹھائیں۔ یہی بات ہے حضرت یونس بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نفس بصرے جیسے گرم شہر میں سرد گرمی کے دنوں میں روزے رکھنے کی تو طاقت رکھتا ہے، لیکن فضول گوئی سے اس زبان کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو یہی روزے کا کیا نام ہے کہ جب روزہ رکھتا ہے پھر جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کرے، چونکہ روزہ رکھنا آسان ہو گیا، زبان کو کنٹرول کرنا ہی مشکل ہو گیا۔ وہی حضرت یونس بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ بصرے میں اتنی سخت گرمی ہوتی ہے، میرا نفس اس گرمی میں روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن میری یہ جو زبان ہے نا، یہ فضول گوئی سے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، یعنی فضول باتیں لغو باتیں ہو جاتی ہیں، اور یہ لغو باتیں بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ جہاں پہ سورۃ المدثر میں ہے فی جنات یسال عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ یہاں پہ جب اللہ ہم جنت والے جب جہنمیوں سے سوال کریں گے تو کیوں آگے؟ پہلا وہ جواب نہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، دوسرا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسری بات یہ ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم لغو و فضول باتیں کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اور یہ ہمارا سبب بن سکتا ہے جہنم میں لے جانے کا۔ اس لیے فضول باتوں سے بچیں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اسی حوالے سے ایک اصول ہے وہ سماعت کیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انسان روزانہ صبح جب بیدار ہوتا ہے تو
تو تمام اعضائے جسم زبان سے مخاطب ہو کر اس بات کی اسے تاکید کرتے ہیں کہ دل کو درستی صداقت پر قائم رہنا اور فضول کو اس سے بچے رہنا، کیونکہ اگر تو درست اور ٹھیک رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تم کجروی اختیار کرے گی تو ہم بھی کجروی کے راستے پر چل پڑیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اس خلاف کے یہ نہیں ہے کہ زبان کی اچھی بری باتیں انسان کے اعضاء پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھی باتیں تو مزید توفیق الہی کے اصول کا ذریعہ بنتی ہے، اور بری باتیں ذلت و خاری کا باعث بنتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مالک بن دینار کا مقول ہے، وہ بھی اس معنی کی تائید کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب تو اپنے دل میں کساوت، بدن میں سستی اور عزت میں تنگی محسوس کرے تو جان لو کہ تم نے فضول اور لا یعنی گفتگو کی ہے۔ تو جان لے تو نے فضول اور لا یعنی گفتگو کی ہے۔ اسی حوالے سے محترم عزیزاں پیارے نمازی بھائیو، ایک یہ بھی جملہ ہے من کاسولا لا لتاہو کاسولا لا لتاہو، یعنی زیادہ گفتگو کرنے والا زیادہ غلطیاں کرتا ہے، زیادہ گفتگو کرنے والا زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر جو ہے وہ اپنے منہ میں رکھا کرتے تھے کہ مجھ سے کوئی گفتگو نہ ہو، کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو۔ اسی حوالے سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی آدمی نے کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کی غیبت کی ہے، تو آپ نے غیبت کرنے والے آدمیوں کو کھجوروں کا ایک تھال بھر کر بھیجا، اور ساتھ یہ احترام بھی بھیجا کہ سنا ہے تو نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہے، تو میں نے ان کا معاوضہ دینا بہتر سمجھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے سامنے کسی نے غیبت کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اگر میں کسی کی غیبت کرنا درست جانتا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ سب سے زیادہ میری نیکیوں کی حقدار میری ماں ہے۔ میں کسی اور کی غیبت کر کے اس کو اپنی نیکیاں کیوں دوں؟ کہ اگر غیبت کرنی ہے تو میں اپنی ماں کی کروں تاکہ میری نیکیاں اگر جائے گی تو وہ میری ماں کی طرف جائے۔ تو اسی طریقے سے زبان کی جو حفاظت ہے اس کو کرنا یہ بہت ہی ایک جو ہے ذمہ داری والا کام ہے، اور اس کی حفاظت کرنا یہ اسی صورت میں ہے کہ ہم جب اپنے دل کا ارادہ بنا لیں، ہم نے فضول گفتگو نہیں کرنی، ہم نے کوئی ایسا کلام نہیں کرنا، جب بھی کوئی بات کرنی ہے کلام کرنا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کا درود و سلام ہو۔ اسی حوالے سے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا علماء اور طالب علموں کی غیبت سے زبان بند رکھنا، علماء اور طالب علموں کی غیبت سے زبان بند رکھنا، اور آپ لوگوں کو زبان سے نہ پیسنا تاکہ روزے قیامت دوزخ کے کتے تجھے دانتوں سے نہ چھپائیں۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غیبت قرار قلبی من الخدا، بلا شبہ غیبت کی وجہ سے انسان کا دل ویران ہو جاتا ہے اور ہدایت سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتا مگر اسے لکھنے کے لیے ایک نگہبان ہے، وہ فوراً لکھ دیتے ہیں، فوراً نوٹ کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک واقعہ بھی سماپتی کی، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو جو ہے سب ایک استاد کے پاس تعلیم لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادشاہ کا لڑکا اس کے پاس جاتا ہے تو وہ مختلف اسباب ہوتے ہیں سبق دیتا ہے، اور میں سے ایک سبق استاد نے یہ کہا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پا لی، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ بادشاہ نے اس لڑکے نے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیا اور چپ جو ہے وہ اپنا لی، خاموشی اپنا لی۔ اب بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ چند دن ہوئے ہیں اسے اسباب لینے کے لیے جاتا ہے تو یہ بالکل بیٹا خاموش ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے ایک اپنے خادم میں ایک جو ہے فوجی کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو ساتھ باغ میں لے کر جائے اور اس کو سیر تفریح کروایا، دیکھیں کیا اس کا رویہ ہے، کیسے بولتا بھی ہے کہ نہیں بولتا، ایک دم سے خاموش ہو گیا، وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اب بادشاہ کا لڑکا اور بادشاہ کے اس فوجی کے ساتھ جو اس کے ساتھ ڈیوٹی لگاتی ہے وہ دونوں جاتے ہیں تو باغ میں دیکھتا کیا ہے کہ درخت کے اوپر ایک فاختہ بیٹھی ہے اور ایک شکاری جو ہے تلاش کر رہا ہے کوئی شکار ہو ملے۔ اس شکاری نے نظر کو دوڑایا، دیکھا لیکن اسے کوئی پرندہ نظر نہیں آیا، وہ چھپا ہوا تھا، لیکن تھوڑا سا آگے
میاں کو وہ فاختہ بول پڑے. جو ہی فاختہ نے اپنی آواز نکالی تو وہ پیچھے مڑا اور اس نے شکاری نے تیر پھینکا اور اسے شکار کر لیا. جو بادشاہ کے اس لڑکے نے وہ معاملہ دیکھا تو فوراً کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا. آپ نے سچ فرمایا. سچ کیا فرمایا کہ جو چپ رہا جو خاموش رہا وہ نکال پائے. اب یہ بات ہوگی تو بادشاہ نے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی فوجی کی اپنے لڑکے کے ساتھ یہ بولتا بھی ہے کہ نہیں, وہ جا کے بادشاہ کو بتاتا ہے کہ بادشاہ حضور یہ بولا ہے, آج یہ بولا ہے, اس نے یہ جملے کہے ہیں. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرا بیٹا جو ہے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کرتا ہے, یہ تو بولتا ہے جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے. اس نے جلال میں آ کے جلال کو بلایا. جلال میں آ کے بادشاہ نے غصے میں آ کے جلال کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے کو الٹا لٹکا کے ذرا اس کی پٹائی کرو, اس کو مارو. جب وہ مارنے لگا جلال نے بادشاہ کے بیٹے کو مارنا شروع کیا, پھر اس نے یہی جملہ بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا. یعنی میں بول پڑا تھا, اس کی وجہ سے میری بھی پکڑ ہو گئی. اندازہ لگائے کہ گفتگو اب محض کتنی ہنسی مذاق والی گفتگو کرتے ہیں جس سے ہماری پکڑ کا سبب ہو سکتا ہے. تو زبان کی حفاظت, اس سے جھوٹ نہ ہو, غیبت نہ ہو, چغلی نہ ہو, کسی کی برائی اپنی زبان پہ نہ لائے, نہ بیان کرے. اللہ پاک کی بات میں دعا ہے اللہ رب العزت وہ سمیت ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی